بسم اللہ الرحمن الرحیم المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین اهدنا الصراط المستقیم صلوات خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ سلسلہ کلام ذہن علی میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان موضوع گفتگو صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم کے سلسلے میں بات یہاں پر ہے کہ کچھ لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، اور ان کے خیال میں ہم اس لیے کافر و بے دین ہیں، اس لیے مشرک و لامذہب ہیں کہ ہم اپنے اماموں کی عصمت کے قائل ہیں کہ ہمارے امام معصوم ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عصمت کے تعلق سے کچھ عرض کیا تھا، لیکن بات مکمل نہیں ہو پائی تھی، تو وعدہ تھا کہ آج کچھ اس کے سلسلے میں سناؤں گا کہ عصمت کیا ہے۔ کل میں نے عصمت کی تعریف اور عصمت کی ڈیفینیشن جو تھی وہ سنائی تھی کہ عصمت کیا چیز ہے۔ آج بات تھوڑا آگے بڑھے گی، اس لیے کہ عصمت جہاں پر بات کل تمام ہوئی ہے وہاں سے آج شروع ہوگی کہ عصمت آل محمد کی فضیلت نہیں ہے بلکہ دین کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بات کل تمام ہوئی تھی، اگر ذہن میں ہوگا آپ کے، کہ عصمت آل محمد کی فضیلت نہیں بلکہ دین کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی صحیح بات معلوم کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی صحیح راستے کی تلاش میں ہے۔ ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتے ہیں، وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا اعمال خیر ہوں یا جو کچھ بھی ہو، یا قرآن پاک پڑھتے ہیں یا حدیث رسول معلوم کرتے ہیں، تو کیا مقصد ہے آپ کا؟ صحیح حدیث معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ غلط حدیث معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن کا ترجمہ آپ کو صحیح والا چاہیے کہ غلط والا چاہیے؟ نماز کیسی پڑھنا چاہتے ہیں؟ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو ویسی نماز، یا جس سے اللہ ناراض ہو جائے ویسی نماز؟ ہر آدمی جو ہے وہ عمل صحیح کرنا چاہتا ہے۔ بتانے والے کے اندر اگر 1% بھی امکان غلطی ہو تو صحت مشکوک ہو جائے گی، اور جب صحت مشکوک ہو جائے گی تو ہمارے دل میں یہ شبہ رہے گا کہ پتہ نہیں یہ نماز صحیح ہوئی کہ نہیں، یہ روزہ صحیح ہوا کہ نہیں، یہ قرآن کے معنی جو ہم نے سمجھے یہ صحیح سمجھے کہ غلط سمجھے، یہ حدیث رسول کا مطلب جو ہم سمجھے یہ صحیح سمجھے کہ غلط سمجھے۔ تو جب ہمیں اس کا اعتبار ہی نہ ہوگا تو ہمارا ایمان سلامت کہاں رہے گا؟ غور کیجئے اس بات کو، یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے، بچوں کی سمجھ میں بھی آ جائے گی، جاہلوں کی سمجھ میں بھی آ جانا چاہیے۔ اس کے لیے زیادہ ہیر پھیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب کے اوپر پورا کانفیڈنس اور پورا بھروسہ اسی وقت ہوگا جب آپ کو اس بات کا اطمینان ہو کہ بتانے والے نے آپ کو صحیح بات بتائی ہے۔ اگر آپ کو 1% بھی شبہ ہو جائے تو آپ کا ایمان رخصت ہو جائے گا، اور جب آپ کا ایمان رخصت ہو جائے گا اور یقین ختم ہو جائے گا تو ایسے مذہب سے فائدہ کیا کہ ہاف ہارٹیڈلی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، خدا جانے صحیح ہے کہ غلط، روزے سے تو ہیں مگر معلوم نہیں اللہ کا حکم یہ جو مان رہے ہیں ہم یہ صحیح ہے کہ غلط، قرآن تو پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں یہ آیت کا مطلب ہم صحیح سمجھیں کہ غلط سمجھیں۔ ایمان پختہ یقین کا نام ہے،
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بس مومن وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اس کے بعد اس میں کبھی شک نہ پیدا ہو۔ تو اگر شک پیدا ہو گیا تو ایمان رخصت ہو گیا۔ اعمال میں شک پیدا ہو یا عقائد میں شک پیدا ہو، قرآن میں شک پیدا ہو یا حدیث میں شک پیدا ہو۔ اب یہ لوگ بگڑے ہوئے کیوں ہیں ہمارے معصوم ماننے پر؟ اس لیے بگڑے ہوئے ہیں، وہ یہ سنیے گا کہ بزرگان اسلام نے نہ خود اپنے معصوم ہونے کا دعویٰ کیا نہ ان کے لیے کسی نے کیا۔ ایک چیز یہ ہے کہ میں کہوں کہ میں ایسا ہوں ایک بات، یا کوئی میرے لیے کہے کہ اطہر صاحب ایسے ہیں۔ بزرگان اسلام نے نہ خود معصوم ہونے کا دعویٰ کیا کہ صاحب ہم معصوم ہیں، نہ کسی نے ان کے لیے دعویٰ کیا کہ یہ معصوم ہیں۔ اچھا کیوں نہیں کیا وہ بھی سن لیجئے۔ وہ کر سکتے بھی نہیں تھے، خود کرتے یا نہ کرتے، چاہنے والے اللہ رکھے ایسے ایسے تھے کہ وہ تو کر دیتے، لیکن مجبوری یہ آ گئی تھی کہ کبھی کبھی سن کا زیادہ ہونا بھی نقصان پہنچا دیتا ہے۔ بزرگان اسلام جب مسلمان ہوئے ہیں تو 40 برس کے، 35 38 برس کے سن تھے۔ اس کے پہلے کی لائف میں بت پرستی کرتے رہے۔ معصوم سے بت پرستی بعید ہے، ممکن نہیں کہ معصوم بھی ہو بت پرست بھی ہو، چونکہ پرانا ریکارڈ بت پرستی کا بالکل ثابت موجود تھا، لہذا کوئی یہ کہی نہ سکا کہ معصوم ہے۔ اس لیے کسی نے نہ دعویٰ کیا نہ انہوں نے خود دعویٰ کیا۔ اب پیدا تو علی بھی اسی وقت ہوئے تھے جب اسلام نہیں آیا تھا، مگر اس کو کیا کیا جائے کہ ساری تاریخیں مل کے لکھتی ہیں کہ کبھی بھولے سے بھی کسی بت کے سامنے سر نہ جھکایا۔ یہ ہر ایک جانتا ہے، تمام تاریخوں میں ہے۔ کرم اللہ وجہہ کے معنی ہی یہی ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو پاک رکھا۔ کرم اللہ وجہہ کے معنی ہی یہ ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم رکھا، اللہ نے ان کے چہرے کو پاک رکھا۔ تو کہے سے پاک رکھا، کا بت پرستی کے دھبے سے پاک رکھا، تو باقی اسلام میں جتنے چہرے تھے سب نجس ہو گئے، ایک چہرہ پاک رہا۔ تو اگر ہم پاک چہرے کے آگے تعظیم کے لیے، سلام کے لیے ہاتھ اٹھائے ہو چکے ہیں تو شرک کون سا ہے؟ کہنے لگے صاحب پاک رکھا اللہ نے ان کے چہرے کو بت پرستی۔ تو لوگ نہ معصوم ہیں، نہ کوئی ان کے لیے عصمت کا دعویٰ کرتا ہے، نہ وہ خود کرتے ہیں۔ ہمارے 12 امام معصوم ہیں، انہوں نے خود بھی کہا، خدا نے بھی کہا، ہم نے بھی کہا۔ اب خدا نے جو کہا وہ بھی سن لیجئے، ہم جو کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ ان کی عصمت کی گواہی خدا نے بھی دی، ان کی عصمت کی گواہی ہم بھی دیتے ہیں۔ عصمت کے لیے پھر دوہرا دوں کہ فضیلت نہیں، دین کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر رہبر معصوم نہ ہوگا تو دین کی یہ اطمینان نہیں ہے کہ صحیح پہنچا کہ نہیں۔ وہ عقل جو نبوت کے اوپر دلیل قائم کرتی ہے، وہ عقل جو توحید و قیامت پر دلیل قائم کرتی ہے، وہ عقل جو عدالت پروردگار پر دلیل قائم کرتی ہے، وہ عقل جو امامت پر دلیل قائم کرتی ہے، وہی عقل عصمت پر دلیل قائم کرتی ہے۔ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جائے، کھل کے بآواز بلند چھپ رہا ہے اخباروں میں کہ یہ وہ بے دین و کافر ہیں
جو اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، ہم وہ بے دین و کافر ہیں کہ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں۔ اچھا آپ نہیں مانتے ہمارے اماموں کو معصوم؟ آپ کوئی خطا بتائیے ان کی، آپ کوئی خطا بتائیے ان کی۔ بھائی اگر معصوم نہیں تھے تو خاطی تھے تو مثال پیش کیجئے کہ یہ غلطی ہوئی ان سے۔ آپ کو تو موقع بھی ملا تھا، جب آپ کے دوستوں سے ان کے ٹکراؤ ہوئے تو آپ خطا انہی کی کہہ دیتے۔ آپ نے بھی تو خطا اجتہادی کہہ کے خطا کو اپنے ہی ذمے لے لیا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ تو بھئی یا دنیا خطا بتائے کہ آل محمد کی خطا ہی ہے، یا ان کی عصمت کے قائل ہوں۔ ہمارے پاس سلسلے ہیں، میں عرض کروں گا ابھی آپ کی خدمت میں، کہ عقل دلیل قائم کرتی ہے عصمت اہل بیت کے اوپر کہ اہل بیت معصوم ہونا چاہیے، عقل دلیل قائم کرتی ہے عصمت رسالت پر کہ رسول معصوم ہونا چاہیے، اور خطا معاف آپ کو بھی معصوم چاہیے ہوتا ہے، آپ کو ملتا نہیں ہے۔ آپ میں سے بہتیرے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس لوگ نوکری کرتے ہوں گے، جس کو دبئی کی اصطلاح میں ارباب کہتے ہیں، تو یہاں بہتیرے ارباب بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے مجلس میں۔ آپ کو کیسا آدمی چاہیے؟ منگا دیں ہم انڈیا سے، تھوڑا سا چور ہے، چلے گا؟ ان کا نہیں صاحب، چور آدمی کیسے چاہیے؟ اچھا چائے کے لیے چاہیے کہ دکان پر سیلس مینی کے لیے چاہیے ایک آدمی ہمیں؟ بس ذرا سا ہے، اگر 100 درہم بیچے گا 10 درہم سے زیادہ نہیں چھوڑائے گا، 90 آپ کے ہاتھ میں رکھ دے گا کہ واہ صاحب ہمیں ایسا نہیں چاہیے۔ اچھا بہت ایماندار ہے مگر ذرا مزاج کا کڑوا ہے، ہر گاہک کو گالیاں دے گا، کہ نہیں صاحب ہمیں ایسا بھی نہیں چاہیے، اتنا ایماندار ہمیں نہیں چاہیے کہ جو گاہکوں سے لڑنے لگے۔ ان کا اچھا ذرا خوش مزاج بہت ہے، چرائے گا نہیں، سب قرضے میں بانٹ دے گا دکان آپ کی، کیا ایسا بھی نہیں چاہیے؟ تو پھر آپ کو چاہیے کیسا آدمی؟ ان کا صاحب ایسا آدمی ہو جو چور بھی نہ ہو، ایماندار بھی ہو، بااخلاق بھی ہو، بدمزاج بھی نہ ہو، تھوڑا سخت بھی ہو کہ دکان سے کوئی کچھ اٹھا نہ لے جائے، اتنا سخت بھی نہ ہو کہ آنے والوں سے جھگڑا کرنے لگے، ذرا ایسا ہو کہ کاروبار ہمارا اچھا چلے، ہے نا؟ یعنی کوئی خرابی آپ اس میں نہیں پسند کریں گے۔ اگر ہم بتائیں کہ یہ خرابی ہے تو آپ راضی نہ ہوں گے کہ اچھا اتنی خرابی چلے گی۔ تو اب معاملہ کیا ہے کہ آپ مجبور ہیں بنے بنائے آدمیوں ہی میں سے آپ کو سلیکشن کرنا ہے۔ اب یہ آپ کا نصیب ہے کہ دکان کے اوپر آپ کو اچھا آدمی مل گیا جس نے آپ کی دکان کو اوپر اٹھا دیا، یا چور مل گیا، یا غصے ور مل گیا، یا بااخلاق مل گیا، یا بد اخلاق مل گیا، یہ آپ کے نصیب کی بات ہے۔ لیکن اگر اللہ آپ کے پاس جبرائیل کو بھیجے کہ ارباب لکھ کے بھیج دو کیسا آدمی چاہیے، ہم ویسے ہی بنا کے بھیج دیں گے۔ اگر اللہ کی یہاں سے فرشتہ آئے اور کہے بھائی ارباب صاحب سنا آپ کو آدمی چاہیے، ہم جنت سے بھیج دیں گے، نہ آپ انڈیا سے بلائیے، نہ پاکستان سے، نہ شری لنکا سے، آپ ہمیں لکھ کے بتا دیجئے، آرڈر لکھوا دیجئے کہ آپ کو کیسے آدمی چاہیے۔ جب میں جانوں آپ 1% غلط آدمی بتا دیں تو معلوم اگر آپ کے ہاتھ میں آدمی مینوفیکچر کرنا ہو تو آپ بھی اپنے کاروبار کے لیے بے خطا آدمی منتخب کریں گے۔ آپ کی اتنی سی دکان ہے تو آپ کو خطا وار نہیں چاہیے، آپ کا اتنا سا کاروبار ہے تو آپ کو غلط نہیں چاہیے، آپ کی چھوٹی سی ایک فرم ہے تو آپ کو صحیح آدمی چاہیے، اور جس کو پوری کائنات کی رہبری کے لیے بھیجنا ہو وہ غلط تو نہیں دے گا۔ کیوں صاحب، کامن سینس کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ کی دکان پر ایک سیلس مین چاہیے تو وہ تو ایماندار ہو، وہ تو صحیح ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، دکان میں آپ کی صحیح رہے گا، بعد میں جوا کھیلے گا، نہیں ایسا نہیں چاہیے۔ کیوں صاحب؟
دکان میں آپ کی گڑبڑ نہیں کرے گا، رات کو جوا کھیلے گا 10 بجے رات سے لے کے 2 بجے رات تک؟ نہیں صاحب، ہمیں نہیں چاہیے، جواری آدمی نہیں۔ آپ کو اس کے عمل سے کیا مطلب ہے؟ جواری ہو چاہے شرابی ہو، آپ کا کام صحیح انجام دے گا۔ ارے ان کا نہیں صاحب، ہماری دکان بدنام ہو جائے گی، اور خدا جانے کب اس کی نیت بدل جائے، دکان کا سارا مال جوئے میں جا کے ہار جائے۔ ہمیں نہیں چاہیے۔ معلوم ہوا کہ آپ کو دکان کے لیے ایسا چاہیے جو نہ خالی دکان میں گڑبڑ کرے بلکہ پرائیویٹ لائف میں بھی اچھا ہو، اور اللہ کو دین کے لیے اس کی پرواہ نہ ہو، پرائیویٹ لائف میں کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ مذہب عقل ہے میرے بھائی۔ اگر دماغ نہیں کام کر رہا ہے تو بات الگ ہے، ورنہ مذہب عقل ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کو معصوم ہونا چاہیے، ورنہ اگر معصوم نہ ہوں گے تو دین کا کام نہ چلے گا۔ اور 12 اماموں کو معصوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ معصوم نہ ہوں گے تو بقائے دین نہ ہوگی۔ پیغمبروں کا کام ہے بنائے دین، بنانے میں گڑبڑ ہو جائے گی اگر بنانے والے معصوم نہ ہوئے۔ اماموں کا کام ہے بقائے دین، حفاظت میں گڑبڑ ہو جائے گی اگر بچانے والے معصوم نہ ہوئے۔ عقل کہتی ہے کہ بنانے والا بھی بے خطا ہو، بچانے والا بھی بے خطا ہو۔ اب ایک دوسری بات سنیے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی عصمت پر عہدہ دلیل ہے۔ سنیے گا ذرا، یہ دوسرا رخ ہے بات کا۔ 1,24,000 پیغمبروں کی عصمت پر عہدہ دلیل ہے، نبوت دلیل عصمت ہے، اور 12 اماموں کی امامت پر امامت دلیل عصمت ہے۔ اگر قرآن میں کوئی آیت نہ ہوتی، اگر کوئی حدیث رسول نہ ہوتی، اگر کوئی ارشاد ربانی نہ ہوتا، جب بھی ہم اتنے بے وقوف نہ تھے کہ نبی یا امام کو غیر معصوم کہیں، اس لیے کہ ان کا عہدہ دلیل عصمت ہے۔ لیکن جس کے پاس عہدہ نہ ہو مگر عصمت ہو، اس کے لیے دلیل فراہم ہونا چاہیے، ورنہ ثابت نہ ہوگا۔ انسانوں میں معصوم ہیں 1,24,014۔ سنیے گا ذرا، انسانوں میں عصمت ملی ہے جن کو، ان کی تعداد ہے 1,24,014۔ 1,24,000 رسول، 12 امام، 2 بیبیاں، ایک جناب مریم، ایک جناب سیدہ۔ یہ ہے پوری فیگر معصومین کی۔ 1,24,014، 1,24,000 رسول ہیں، 12 امام ہیں، 1,24,012 2 بیبیاں ہیں، جناب مریم اور جناب معصومہ۔ یوں ہوئے 1,24,014۔ فرشتے اس کے الگ ہیں، ان کا علم خدا کو ہے، ان کی گنتی ہمیں نہیں معلوم، ان کی تعداد کتنی ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ فرشتے کتنے ہیں۔ لیکن فرشتوں کی عصمت اور فرشتوں ان کے علاوہ ہے۔ میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ انسانوں میں اتنے، ان میں اگر کوئی آیت نہ ہو تو عہدے سے عصمت ثابت ہے۔ مثال سنیے، ایک نیا آدمی میرے ساتھ دبئی آیا، لوگوں نے پوچھا یہ کون صاحب ہے جو اب کی آپ کے ساتھ ساتھ آئے ہیں؟ میں نے کہا میرے دوست ہیں، لکھنؤ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ تعارف کراتے ہوئے یہ کہا میرے دوست ہیں، یہ لکھنؤ یونیورسٹی میں کیا ہیں؟ پروفیسر ہیں۔ اب اگر کوئی مجھ سے کہے یہ پڑھے لکھے ہیں کہ جاہل، تو یہ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ آپ کبھی اسکول کا منہ دیکھنا آپ کو نصیب نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ہم نے پروفیسر کہہ کے ان کا عہدہ بتایا کہ یہ پروفیسر ہیں، تو اب یہ پوچھنا کہ جاہل ہیں کہ پڑھے لکھے، ہماری دنیا میں کہیں پروفیسر بھی جاہل ہوتا ہے؟
تو جب ہم نے کہہ دیا نبی ہیں یا امام ہیں تو یہ پوچھنا کہ معصوم ہیں کہ خاطی، یہ سوال خطا ہے. اور کیا آپ نے یہ سوال خطا ہے. جب نبی ہیں یا امام ہیں تو اس کا مطلب دین کے ذمہ دار ہیں. جب دین کے ذمہ دار ہیں تو یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ان سے غلطی نہ ہو، ورنہ پھر مرزا محمد اطہر کیوں نہ نبی بنے؟ بھائی ویسے تو ہم بھی کوالیفائڈ ہیں نبی ہونے کے لیے، بڑے ایکسپیرینس آدمی ہیں، تجربے کار ہیں، پرانے ہیں، تو پھر یہ کون سی بات ہے کہ وہ ہو جائیں ہم نہ ہوں؟ اگر خاتیوئی میں ہوتا ہے تو ہم خود کینڈیڈیٹ ہیں رسالت عظمیٰ کے. ارے ہمارے نام کا کلمہ پڑھا جائے بھی ان کے نام کا کیوں پڑھا جائے؟ پھر تو اگر یہ بات نہیں ہے تب تو پھر ہم بالکل کوالیفائڈ ہیں اور بالکل ٹھیک آدمی ہیں. رسالت کے لیے نہایت موضوع شخصیت ہماری خود کی ہے، ہم دوسرے کو کیوں پیش کریں؟ تو جہاں عہدہ آیا وہاں عصمت خود بخود آئی. اب صرف دو ہستیاں بچیں جہاں عصمت ہے عہدہ نہیں. تو جب تک دلیل قرآنی نہ ہوگی، جب تک ثابت نہ ہوگا. اسی لیے مریم کے لیے آیت آئی، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا اور پاک کیا اور چن لیا دنیا کی تمام عورتوں میں. یہ مریم کی شان ہے. جہاں لفظ طہر کے استعمال ہو رہا ہے تمہیں پاک کیا. اور جب سیدہ کے لیے آیت آئی تو قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دشمنان اہل بیت نہ جانے کتنے پہلو بدلتے ہیں. جب عقل و علم کے ذریعے طہارت اہل بیت ثابت ہو گئی تو دشمنان اہل بیت نے نیا اعتراض کیا عربی گرامر کے راستے سے. آپ میں سے ضرور اس مجلس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جن کو عربی گرامر کا بھی علم ہوگا. تطہیر کا مطلب ہوتا ہے گرامر کے لحاظ سے پاک کرنا. پاک کرنا. تو دشمنوں نے یہ نقطہ نکالا کہ پاک کرنے کا مطلب ہے کہ نجس تھے جنہیں پاک کیا. جی تو ہمارے علماء نے جواب بھی بڑے زبردست دیا. خدا کی قسم یہ میری فکر نہیں ہے. جو میں کہوں یہ میری فکر ہے، جو میری فکر ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہوں. یہ میری فکر نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کی فکر ہے. یہ اعتراض ان کے علماء نے کیا جو مخالف طہارت تھے. جب طہارت کے خلاف کچھ نہ بول سکے تو یہ اعتراض کیا کہ تطہیر کے معنی ہے عربی گرامر کے حساب سے پاک کرنا. تو کہا نجس سے جبھی تو پاک کیا. تو خدا کی قسم علماء اہل بیت کو بھی اللہ نے وہ علم و عقل دی ہے کہ فوراً جواب دیا کہ اگر تطہیر کے معنی پاک کرنے کے ہیں تو تقدیر کے معنی بڑا بنانے کے ہیں. کیا اللہ چھوٹا تھا جو تقدیر کے ذریعے بڑا ہوا؟ کیا اللہ چھوٹا تھا معاذ اللہ جو تقدیر کے ذریعے بڑا بنایا گیا؟ اگر آپ عربی سے واقف نہیں بھی ہیں تو کم سے کم آواز سے تو آپ حساب لگا لیں گے کہ تطہیر
تکبیر ایک ہی وزن کے دو لفظ ہیں. اس کا باب باب تفعیل ہے. اس کے اوپر جتنے لفظ آئیں گے اسی وزن سے آئیں گے. تصویر، تقدیر، تعمیر سب ایسے ہی چلے گا. تطہیر پاک کرنا، تکبیر بڑا بنانا، بڑا کرنا. تو کیا ہماری تکبیروں سے چھوٹا اللہ بڑا ہو گیا؟ کیا ہمارے تکبیر کے نعروں سے اللہ چھوٹا تھا جو بڑا بن گیا؟ تو پھر تکبیر کے معنی کیا؟ کہا یہ زبان کی مجبوری ہے. اللہ بڑا تھا، تکبیر اعلان بزرگی کے معنوں میں ہے، بڑا بنانے کے معنوں میں نہیں. اسی طرح تطہیر اعلان طہارت کے معنوں میں ہے، پاک کرنے کے معنوں میں نہیں. اور اب اس کے علاوہ یہ دیکھیے قرآن میں جہاں طہارت و طہور اور یہ سب لفظیں استعمال ہوئی ہیں، کیا اس کے لیے پہلے کبھی تصور نجاست بھی ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. تو جو مائے طہور ہے کیا کبھی نجس تھا جو پاک کر کے اتارا گیا؟ ہم فی ازواج مطہرہ، حوروں کے لیے ذکر ہے کہ وہاں پاک و پاکیزہ بیویاں ہیں. تو کیا حوریں پہلے نجس تھیں جو کوثر میں دھو کے پاک کی گئیں؟ قرآن میں ہے صحف مطہرہ، پاک کیے ہوئے صحیفے. کیا یہ صحیفے کبھی نجس تھے جو پاک کر کے دنیا میں بھیجے گئے؟ تو اگر صحیفوں کے ساتھ مطہرہ اعلان طہارت ہے، ازواج کے ساتھ مطہرہ اعلان طہارت ہے، آپ کے ساتھ طہور اعلان طہارت ہے، تو اہل بیت کے ساتھ تطہیر اعلان طہارت. صلوات بھیج دیں محمد توجہ فرمائی آپ نے حضور. یہ ہے اہل بیت کی طہارت کا اعلان، 14 معصومین کی طہارت کا اعلان. بحمد اللہ ہمارے 14 معصومین علیہم السلام. یہ تو ایک دردناک پہلو ہے کہ ان کی زندگیاں دشمنوں کے نرغے میں کٹیں، مگر یہ بات قابل غور ہے کہ کبھی کوئی دشمن ان کے کردار اور سیرت کے اوپر انگشت نمائی اور حرفزنی نہ کر سکا اور اعتراض نہ کر سکا. شاید انتظام قدرت اسی لیے ہو کہ اگر دوستوں کے ہجوم میں زندگیاں گزرتی تو یہ بات پیدا نہ ہوتی. لوگ کہتے دوستوں کے جھرمٹ میں رہے، جیسا چاہا بیان کر دیا. دشمنوں کے نرغے میں رہ کے فضیلت کی حدیثیں آئیں اور عصمت و طہارت کے واقعات دنیا تک پہنچے. یہ ہے طہارت اہل بیت، اور اس کے واسطے اللہ نے آیہ تطہیر نازل کی. ہم صرف بس ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کر دوں کہ ہم کچھ نہیں کہتے، خدا کیا کہتا ہے. خدا کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، اس کے سوا اور کچھ نہیں. انما حرف تحقیق ہے، کسی بات پر زور دینے کے لیے، کسی بات کے حتمی اور یقینی ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جب کسی بات کو بالکل یقینی طور پر بیان کیا جائے جس میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہ ہو، بالکل مصدقہ اور تحقیق شدہ بات ہو، تو وہاں پر یہ لفظ لگایا جاتا ہے. انما یرید اللہ، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے. بالتحقیق، یقیناً، بالکل، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے. کچھ کیا ارادہ کیا ہے کہ ضرور ضرور تاکیدی لام لگا ہوا، اے اہل بیت تم سے ہر گندگی کو دور رکھے گا. ارے نجاست کے کیڑے طہارت کی عظمت کو کیا پہچاننے؟
فکر نجس، ذہن نجس، خیال نجس، عقیدے نجس، طریقے نجس. کہاں وہ اللہ کے ارادے کی عظمت، کہاں الفاظ کی وہ دروبست. یقینی طور پر بالتحقیق اللہ نے یہ ارادہ، ضرور یہ ارادہ کیا ہے کہ ضرور تم سے دور رکھے تم سے. کیا چیز دور رکھے؟ اور رچ، ہر طرح کی رچ. یہ ہماری زبان کی مجبوری ہے جو ہم رچ کا ترجمہ گندگی کرتے ہیں. نجاست سے ہمارے ذہن میں صرف گندے پانی کا تصور آتا ہے. نجاست سے ہمارے دماغ میں صرف چند نجاستوں کا تصور آتا ہے. ہم جھوٹ کو نجاست سمجھ کے نہیں بولتے، ہم غیبت کو نجاست سمجھ کے نہیں کرتے، ہم نامحرم کو نجاست سمجھ کے نہیں دیکھتے. ہمارے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کو نجاست نہیں سمجھتے. ہمارے اندر بخل پیدا ہوتا ہے، کنجوسی پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کو نجاست نہیں سمجھتے. ہمارے اندر غرور پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو نجاست تصور نہیں کرتے. نالی میں بہتا ہوا پانی تو بے شک نجس ہے، لیکن اگر دولت نے ہم کو سر اٹھا کے چلنے کی طرف روکا تو ہم یہ نہ سوچیں گے کہ یہ کوئی گندگی ہے جو ہمارے مزاج میں داخل ہو رہی ہے. اگر طبیعت نے ہمارے اندر بخل پیدا کیا، کنجوسی پیدا کی، تو ہم نہ سمجھیں گے یہ رچ ہے، ہم خالی گندے پانی کو سمجھیں گے رچ ہے. ہر وہ شے جو مذہبی اعتبار سے یا سماجی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے برائی ہو، وہ رچ کے دامن میں آتی ہے. اہل بیت سے ہر وہ شے جو کسی صورت سے بھی بری ہو وہ دور رہے گی. خالی یہی نہیں ہے کہ نجاست جو ہمارے دماغ میں نجاستوں کی تصور ہے وہ 4-6 نجاستیں، نہ. اگر بخل نجاست ہے، رچ ہے، تو اہل بیت سے دور رہے گا. اگر بودا پن، جبن، بزدلی، کاوردنس برائی ہے تو وہ اہل بیت سے دور رہے گی. اگر غرور، پراؤڈنس، اپنے کو بڑا سمجھنا اخلاقی گندگی ہے تو وہ اہل بیت سے دور رہے گی. اگر جھوٹ، غیبت، مکر، فریب، بدنظری، بدخیالی برائیاں ہیں تو وہ اہل بیت کے قریب پھٹکنے نہیں دی جائیں گی. کیوں؟ دلیل سنیے. یہ جوش عقیدت کی تقریر نہیں ہے، سمجھے بوجھے ذہن کی فکر ہے. اس لیے کہ اللہ ایک مسلمان کو ہر عیب سے بری دیکھنا چاہتا ہے. نمونہ جب تک ہر عیب سے بری ہوگا نہیں، ہم کو بنائے گا کیسے؟ بھیج دیں محمد. اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے، کسی ایسے ویسے کا ارادہ نہیں ہے. اللہ کا یہ ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ کہ ہر رچ اہل بیت سے دور رہے، قریب نہ آئے. بھائی ایک بات آپ سے بتائیں، پاک ہونے کی، اہل بیت سے قریب رہیے، اہل بیت سے قریب رہیے، ہر رچ خود بخود دور رہے گا. جی آپ اہل بیت سے قریب رہیے، ہر برائی خود بخود دور رہے گی. اور اسی کے اندر ایک بڑا راز کھل گیا. سینکڑوں ایسے تھے
کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے مگر اہل بیت کے قریب نہ آئے. دیکھیے آج تو یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن جنہوں نے مسجد میں حسین کو رسول کی پشت پر دیکھا ان کے لیے کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. جی ان کے لیے کتاب اور راوی کا سوال نہیں تھا، وہ تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. آج یہ ہے کہ یہ جو اختر صاحب نے پڑھا یا فلاں مولانا نے پڑھا کہ رسول نے علی کو بلا کے ممبر پر کھڑا کر کے وہ ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا. ارے بھائی یہ انہیں کی یہاں کی ہے روایت، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے کیا نہیں، لیکن جو بیٹھے ہوئے تھے سامنے ممبر کے ان کے لیے کسی کتاب یا حوالے یا ہمارے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو کم معلوم ہوگا ان کو زیادہ معلوم ہے، یہ دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے. جی تو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے فضیلتیں دیکھیں ان سے روایتیں ہو سکتی ہیں، ان کو روایتوں کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا یقین ہمارے یقین سے زیادہ پکا ہے. لیکن تاریخ کہتی ہے ان میں بہتیرے اہل بیت کے قریب نہ آئے. اور ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ جن کے بچے کٹے، گردنیں کٹیں، گھر جلے مگر اہل بیت سے دور نہ گئے. دونوں ہی مثالیں، دشمن اس منزل پر کہ سب کچھ دیکھ کے بھی دشمن، دوست اس منزل پر کہ سب کچھ لٹا کے بھی دوست. مدتوں سمجھ میں نہ آئی بات، پھر اسی آیت نے سمجھا دی کہ بھائی جو رجس ہے قریب نہ آئے گا، جو طہارت ہے دور نہ جائے گی. روا بھیج دیں محمد. شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم میں ایک رواج ہو گیا ہے کہ ہم ہر موقع کے اوپر حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں. ہر موقع پر ہم حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں. حدیث قصہ کی تلاوت کچھ لوگوں کو اب کھلنے لگی ہے، اور ہمارے اندر ایسا ایلیمنٹ پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے اتنا ہر موقع پر حدیث قصہ ہی کیوں. تو اگر یہ سوال ناسمجھی کی بنا پر ہے تو اس کی وجہ ہم بتا دیں. اس لیے کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے خود، جنہوں نے کہا حدیث قصہ کے بدلے دعائے کمیل پڑھنا چاہیے. تو ہم نے کہا بھیا یہ بدلے کا کیا معاملہ ہے؟ 15 دعائیں آپ ہمیں بتائیے پڑھنا چاہیے، ہم سر آنکھوں پڑھیں گے. اس لیے کہ دعائیں بھی غیر کی تو ہیں نہیں، وہ بھی اہل بیت سے منقول ہیں، نہ ہم کسی دعا کے خلاف ہیں، اور دعائیں بھی ہمارے اماموں ہی کے ذریعے آئی ہیں، ہمارے ہی گھر کی چیز ہیں، باہر کی نہیں ہے. لیکن بدلے کا کیا سوال ہے؟ بدلہ کا ہے کا بدلے کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس ڈاکٹر کے بدلے اس کو دکھائیے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ صحیح علاج نہیں کر رہا ہے، یہ صحیح علاج کرے گا. اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہے؟ اس دوا کے بدلے یہ دوا کھائیے، یہ فائدہ نہیں کر رہی ہے، یہ فائدہ کرے گی. لوگ کہتے ہیں حدیث قصہ پڑھیے کہ بدلے دعائے کمیل پڑھیے. دعائے کمیل ضرور پڑھیے، موقع ہو تو روز پڑھیے، نہیں تو کم سے کم ہر شب جمعہ تو ضرور پڑھیے یا روز جمعہ پڑھیے. بہت بڑی چیز ہے. کمیل ابن زیاد نخعی جو مولا علی کے خاص صحابہ میں سے تھے، مولا علی نے ان کو تعلیم کی ہے. بدلے کا کیا سینس ہے بھائی کہ اس کے بدلے یہ پڑھیے؟ اتفاق سے میں زندگی میں ایک ایسے صاحب سے ٹکرا گیا جن کا یہ خیال تھا کہ اس کے بدلے یہ پڑھی جائے. تو میں نے ان سے کہا میاں مجھے سمجھاؤ بدلے کیوں؟ تو وہ بدلے، ہاں وہ فوراً بدلے. کہنے لگے صاحب میں یہ نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں. دیکھیے ایک بات آپ سے بتا دوں، حق و باطل میں یہی فرق ہوتا ہے. ہم جو کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں، منہ در منہ کہتے ہیں. کسی کو پسند آئے تو کہتے ہیں، کسی کو ناپسند ہو تو کہتے ہیں. آپ ہمیں پڑھنے بلائیے تو کہتے ہیں، اور نہ بلائیے تو کہتے ہیں. اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ خوش ہو جائیں کہ ناراض ہو جائیں.
اور جو گڑبڑ معاملے ہیں پہلے تو کہتے رہتے ہیں، جہاں کسی نے پکڑا ہے کیا کہا جی میں نے تھوڑی کہا، وہ کہہ رہے تھے۔ یزید کی تائید ہو رہی ہے۔ دیکھیے جتنے حسینی ہیں سینہ ٹھوک کے اعلیٰ اعلان ہم حسینی ہیں صاحب، ماتم مجلس کالے کپڑے آزاداری سب کچھ کون ہے؟ حسینی ہے۔ بڑے غرور سے سر اٹھا کے ناز سے ہم حسینی۔ جتنے یزیدی ہیں اجی وہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ یوں مناسب نہیں ہے، وہ یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں پڑھا گیا ہے، اور جہاں پکڑا کیا کہہ رہے تھے، میں تھوڑی کہہ رہا تھا فلاں کہہ رہے، مجھ سے کیا مطلب۔ یہ پہچان۔ تو میں نے ایک بدلے والے کو پکڑا تھا، میں نے کہا آج ان سے بدلہ لو، تو وہ بدلے کہ میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ لوگ کہتے ہیں اس میں خالی فضائل ہیں، اس کے پڑھنے سے فائدہ کیا؟ انہیں فضائل سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میاں سن میں کم تھے مجھ سے، میں نے ان سے کہا میاں جتنی دعائیں ہیں مفاتی میں لکھی ہیں یا تحفۃ العوام میں لکھی ہیں یا جس دعا کتاب میں لکھی ہیں، اس کے پہلے ایک چیپٹر لکھا ہوا ہے کہ اس دعا میں یہ فائدہ، 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 اس دعا میں یہ فائدہ۔ دعا کے اندر جب پڑھنا شروع کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے تو وہ فائدہ منشن نہیں ہے، الگ سے ایک چیپٹر لگا ہوا ہے دعا کے ساتھ جس میں فائدہ لکھا ہے۔ آیا حدیث قصہ اکیلی وہ دعا ہے جس کا فائدہ اس کے اندر منشن ہے۔ دیکھیے اکیلی وہ دعا ہے جس کا فائدہ اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ ما ذکر خبر ہونا ہادہ فی محفل من محافل اہل الارض، نہیں بیان ہوگا مگر یہ کوئی رنجیدہ ہے تو اس کا رنج دور ہو، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور ہو، کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور ہو، کوئی یہ سب اس کے اندر بیان ہے۔ یہ واحد دعا ہے عالم اسلام میں جس میں فائدہ جو ہے اس کا وہ اس کے اندر منشن ہے، ورنہ ہر دعا کے فائدے کے لیے الگ سے ایک چیپٹر لگا ہے، دعا کے ٹیکسٹ میں فائدہ نہیں ہے۔ ایک بات تو میں نے کہا یہ ہوئی۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ بولے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے۔ سند کہتے ہیں اس سلسلے کو جو وہاں سے یہاں تک آئے راویوں کا، وہ سند کہلاتی ہے۔ تو ہم نے ایک عالم کا نام لیا، ایک بہت بڑے محقق ہیں اور ابھی زندہ ہیں، قم میں ہیں، آغا مرتضیٰ عسکری، بہت بڑے محقق و عالم ہیں، ابھی حیات ہیں۔ انہوں نے 2 والیومز اتنے موٹے موٹے اس کے سند کے اوپر لکھے ہیں کہ یہ صحیح سند ہے۔ تو ہم نے کہا اگر آپ کو سند دیکھنا ہو تو وہ 2 والیومز پڑھیے۔ تو ان کا نام سنی کہ وہ دہل گئے، ہاں خاموش نہیں ہو گئے، دہل گئے۔ ہاں لیکن اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ لیکن اتنا زیادہ کیوں اس کو پڑھا جاتا ہے؟ کسی نے گھر بدلا تو پڑھ رہے ہیں، کسی نے دکان کھولی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی شب جمعہ پڑھ رہے ہیں، مجلس میں پڑھ رہے ہیں، محفل میں پڑھ رہے ہیں، رات پڑھ رہے ہیں، دن پڑھ رہے ہیں، صبح پڑھ رہے ہیں، شام پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر اتنا زیادہ زور کیوں؟ ہم نے کہا وہ سن لیجئے کیوں ہے۔ یہ آیہ تطہیر کی شان نزول ہے۔ آیہ تطہیر کا چکر سن لیجئے، یہ بات بچے اپنے کانوں میں ڈالے رکھیں، یہ میرے آج کے بیان کا بھی جز ہے اور میرے پرسوں کے سبجیکٹ سے بھی کنیکٹڈ ہے۔ آیہ تطہیر کی لوگوں نے جگہ بدلی ہے۔ یہ رسول کی بیویوں کی آیتیں جہاں پر ہیں وہاں بیچ میں لا کے فٹ کی گئی ہے۔ کچھ آیتیں ازواج رسول کی شان میں ادھر اور کچھ ادھر، بیچ میں آیہ تطہیر۔ تو اب جب آدمی پڑھے گا تو اس کی سمجھ میں یہ آئے گا کہ یہ ازواج کی شان میں ہے، حالانکہ ہمیشہ ایک غلطی کی بنا پر چور پکڑا جاتا ہے۔ پولیس والوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر چور غلطی نہ کرے تو ہم جھک مار کے رہ جائیں، نہیں پکڑ سکتے،
لیکن گھبراہٹ میں کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ پکڑا جاتا ہے۔ یہاں کے اوپر قصہ یہ ہے کہ ہر زبان میں مذکر مؤنث کے صیغے ہوتے ہیں، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اور۔ لڑکا آیا، لڑکی آئی۔ عورتیں یہ بات کہہ رہی تھیں، مرد یہ بات کہہ رہے تھے، ہے نا؟ ہی، شی، ہز، ہر، جا، جات، کم، کننا، یہ عربی ہے۔ رسول کی بیویوں کے آیتیں جہاں سے شروع ہوئیں، جو میں نے کسی اور دن سنائی بھی تھی ایک آدھ آیت کہ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں جانتے تو تننا، ان اتقیتن، لستن، یہ جو ہے یہ نساء کے صیغے ہیں، مؤنث کے صیغے ہیں، فیمنن جنڈر ہے۔ اگر مردوں سے خطاب ہو تو لستم ہوگا، لستنہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارا آپ نے ادھر 3-4 آیتیں مؤنث کے صیغوں میں، ادھر 3-4 آیتیں مؤنث کے صیغوں میں۔ یہ انتظام پروردگار تھا کہ آیت کی جگہ تو بدل دی مگر ورڈنگز چینج نہیں کر پائے، اس لیے کہ قرآن معجزہ ہے۔ بیچ میں ایک آیت مذکر کے صیغوں میں، ادھر مؤنث کے صیغے، ادھر مؤنث کے صیغے، بیچ میں مذکر کے صیغوں میں۔ قرآن جیسی فصیح کتاب میں زبان و بیان کی یہ غلطی ناممکن ہے۔ اور فرمایا آپ نے کہ تم جاؤ گی، تم آؤ گی، تم کھاؤ گی، تم پیو گی، تم جاؤ گے پھر تم جاؤ گی۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تم سے اہل بیت، مردوں کا صیغہ، مذکر کا صیغہ، ویطہرکم، اور تم لوگوں کو، عورتوں کو نہیں، مردوں کو، تذکیر کے صیغے، اور اس کے آگے دوسری آیت ہے پھر تانیث کے صیغے۔ تو اس سے سمجھدار سمجھ گئے کہ جگہ بدلی گئی ہے۔ اب قرآن کے اندر جگہ بدلنا آیت کی دوبارہ یہ ہمارے اماموں کی پالیسی نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں کہیں پر بھی کچھ ہوا 2 قرآن ہو جائیں گے اسلام میں، جو سراسر دشمنی اسلام ہوگی۔ لہذا آیت تو جہاں پر آ گئی وہیں پر رہے گی، بدلی جائے گی نہیں۔ قوم کے بچے قرآن پڑھیں گے، ذکر ازواج میں آئے تطہیر دیکھیں گے، لہذا ہماری قوم نے جوابی کارروائی یہ کی کہ وہاں تو کوئی تبدیلی کر نہیں سکتے، لیکن برابر حدیث قصہ سناتے رہو تاکہ قوم کو یہ معلوم رہے کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اب حضور غور فرمایا آپ نے حدیث قصہ کا کیا معاملہ ہے، اور پھر یہی وہ چیز ہے جس سے عظمت اہل بیت واضح ہوتی ہے، جہاں خالق اپنے ملائکہ سے کہہ رہا ہے کہ اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی، سنو میرے ملائکہ اور میرے عرش کے رہنے والوں، میرے عزت و جلال کی قسم۔ تو ایک بات بتائیے، ملائکہ عرش پر کیا کیا کرتے ہیں؟ خالی بیٹھے رہتے ہیں، چائے وائے پیتے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کا استغفر اللہ، یہ کیا بک رہے ہو، چائے کیسی ہو، سگریٹ کیسی، ملائکہ سب تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہ یہ تو وہ بتائے جو عرش پر جا چکا ہے۔ تو حضور سے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ کیا جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو قنوت پڑھنا ہے وہ قنوت پڑھنا ہے، جو تسبیح پڑھنا ہے وہ تسبیح پڑھنا ہے۔ جتنے ملک ہیں سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں، عبادت میں ہے۔
اب وہ عبادت کر رہے تھے بیچارے، اللہ نے کہا سنو، تسبیح پڑھتے رہیں گے کہ سنیں گے؟ وہ تسبیح دکھا دیں گے اللہ کو کہ معاف کرنا ہم اس وقت تسبیح میں، یا سنیں گے؟ ان کا کیا مجال جو کوئی نہ سنے، ایک سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے کے برابر بھی تاخیر ہو جائے تو عذاب پروردگار نازل ہو جائے۔ جیسے ہی کہا سنو، جو سجدے میں تھا سجدہ چھوڑا، جو رکوع میں تھا رکوع چھوڑا، جو قیام میں تھا قیام چھوڑا، جو تشہد میں تھا تشہد چھوڑا، جو تسبیح پڑھ رہا تھا تسبیح چھوڑی، سب مڑ گئے۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ انہوں نے سنایا کیا؟ فضائل اہل بیت۔ اب کبھی عبادتوں سے ٹکراؤ نہ کیجیے گا، صلوات بھیجیں محمد۔ ہاں، اب کبھی یہ گڑبڑ نہ ہو باتیں کہ یہ کیا ہو وہ کیا ہو، مجلس کیا ہو فلاں کیا، نہ، یہ فضائل اہل بیت ہیں۔ سنو، میں نے کچھ نہیں بنایا، آسمانوں کو نہیں بنایا، زمینوں کو نہیں بنایا، ہواؤں کو نہیں چلایا، دریاؤں کو نہیں جاری کیا، الا فی محبت اولائل خمسۃ الذین هم تحت الکساء، ان 5 کی محبت میں۔ تو معلومات جو کچھ بنا محبت میں بنا، جی محبت میں بنا۔ بنانے والا کہہ رہا ہے ہم نے کاہے میں بنایا؟ محبت میں۔ تو بھائی اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ جو جس بھاؤ مال خریدے اس بھاؤ بیچے، اتنے پیسے تو چاہیے ہی ہیں اس کو کہ جس بھاؤ خریدے اسی بھاؤ بیچ دے، مگر دام کے دام تو دیجیے گا یا وہ بھی نہ دیجیے گا؟ تو اب جو اسلام کی قیمت محبت اہل بیت ہے، یہ دام کے دام تو ہے کہ ہم نے بنایا محبت میں، پھر پلٹ کے اسلام کی قیمت ان کی محبت مانگی۔ تو اب جو دنیا میں رہے، یہاں کے پانی سے وضو کرے، یہاں کی زمین پر نماز پڑھے، یہاں اپنے اعمال خیر انجام دے اور محبت نہ کرے، وہ کیسا ہے کہ میں احمد کے گھر میں رہتا ہوں، کرایہ نہیں دیتا، محمود کے یہاں سے کپڑے لایا، پیسے نہیں دیتا۔ اب دونوں آ رہے ہیں تقاضے کے لیے، بھیا پیسے دو کرائے کے، ان کو ٹال رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں کپڑوں کے پیسے دو، ان کو ٹال رہے ہیں۔ نماز روزے کے بڑے پکے ہیں، علماء کہتے ہیں یہ نماز روزہ صحیح نہ ہوگا، نہ غصبی مکان میں نماز صحیح، نہ غصبی لباس پر نماز صحیح۔ تو جس میں احمد محمود کے پیسے باقی ہوں وہ تو نماز نہ صحیح ہو، اور جہاں خدا رسول کا مال باقی ہو عمل صحیح ہو جائے گا؟ نہیں بنایا، مگر ان کی محبت میں جو زیر کساں ہے۔ بس سنیے جو بات کہہ رہا تھا اس کو کہہ کے ختم کروں بیان کو، سنیے گا ذرا۔ ان کی محبت میں جو زیر کساں ہے، جبرائیل بولے یا رب وہ من تحت ھذا الکساء، پالنے والے اس کساء کے نیچے کون ہے؟ ہاں حضرت جبرائیل آپ سے تعجب ہے واللہ، صبح سے شام تک 10 دفعہ کے آپ آنے جانے والے، ایک ایک بچہ پیدا ہوا مبارکباد لے کے آپ آئے، صبح سے شام تک آپ آئے، آیتیں لے کے آپ آئے، گہوانہ جنبانی کو آپ آئے، آپ نہیں جانتے کون لوگ ہیں؟ ان کا اچھا آپ جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے، آپ جانتے ہیں آپ ہی بتا دیجئے، آپ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے حضرت جبریل فرمائیں کہ اچھا آپ بڑے مولوی ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے کون ہے؟ ان کا ہے کون؟ پنجتن ہے، پنجتن ہے، پنجتن کے نام کون نہیں جانتا؟ یہ بچے بتا دیں گے پنجتن کے نام، اب بتانا نہیں، ہاں کسی بڑے کو بتانے دینا۔ پنجتن ہے، آپ بتائیے کون ہے پنجتن؟ جی اجی آپ ہی بتائیے۔ یہ جو بتائے گا وہ یوں ہی بتائے گا کہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اور نام تو ہے، یہ ترتیب نام تو صحیح ہے، آرڈر صحیح نہیں ہے یہاں پر۔ جو بتائے گا یوں ہی بتائے گا محمد علی فاطمہ حسن حسین، نام صحیح، آرڈر یہاں پر صحیح نہیں۔
اب جب جبرائیل نے پوچھا یا رب و من تحت ھذا الکتاب، تو اس نے جواب دیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالھا و بنوہا. وہ فاطمہ ہیں، ان کا باپ، ان کا شوہر، ان کے دونوں بیٹے. تو چادر تطہیر میں آرڈر ناموں کا بدل گیا. ایسے آرڈر یہ ہے کہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. چادر تطہیر میں آرڈر یہ ہوا فاطمہ محمد علی حسن حسین. دیکھا آپ نے یہ کیوں بدلا؟ وہی بات جو میں نے شروع میں کہی کہ 12 اماموں کی عصمت کے لیے عہدہ دلیل ہے، رسول خدا کی عصمت کے لیے رسالت دلیل ہے، آئے تطہیر آئی فاطمہ کے لیے ہے، شامل 14 ہے. صلوات اور محمد بس حضور. اب کل سے میں صراط مستقیم کا سلسلہ شروع کروں گا، اس لیے کہ ابھی تک ایک اعتبار سے اگر آپ سمجھیں تو یہ بیان جو کچھ بھی ہوا اتنے دنوں یہ ایک موضوع کی تمہید کے طور پر ہوا، لیکن کل سے میں آپ کو یہ سناؤں گا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور کون سا راستہ ہے جس کو قرآن نے صراط مستقیم کہا ہے. یہ انشاءاللہ بیان کا سلسلہ کل سے شروع ہوگا. اگر زندگی رہی اور حیات نے ساتھ دیا تو کل سے انشاءاللہ صراط مستقیم کیا ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا. یہ چھوٹے موٹے اعتراض یہ وہ سب ہوتے ہوتے یہاں تک بات پہنچ گئی. علم کے اوپر تبصرہ رہا، عصمت پر تبصرہ رہا، قرآن پر تبصرہ رہا، یہ تمام باتوں پر تبصرہ رہا ان مجلسوں میں. اب صراط مستقیم تک اصل موضوع تک بیان جو ہے وہ انشاءاللہ کل سے آئے گا. آج تو صرف اتنا کہ ہمارے یہاں 14 تو معصوم ہیں. یہ ہم یعنی ہمارے یہاں سے مراد آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی میرا قول ہے، یہ نہیں، ہمارے علماء کا قول ہے جو میں بیان کرتا ہوں. 14 تو معصوم ہیں، اور بھی کچھ ہستیاں ہیں جن کے کردار میں عصمت کی چمک ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنی شریعت میں اور اپنے دین میں نہ اپنی مرضی سے گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. 12 کے 13 امام مانیے تو آپ گئے، اور 12 کے 11 مانیے تو گئے. اچھا خالی اماموں ہی میں کیا ہے؟ صبح کوئی صاحب 3 رکعت پڑھ لیا کریں، کیا رہے ہیں؟ ظہر اثر کی 5 رکعت پڑھ لیں، یا ظہر کی 6 رکعت، اثر کی 2 رکعت پڑھ لیں. اللہ کو 8 رکعت چاہیے دن بھر میں، وہ ہم پوری کر دیں گے. نہ جیسا ہے ویسا ہے کہ نہیں. تو رمضان کے روزے 30 ہوں یا 29 ہوں، اب کیسا ہم تو پورے 30 کریں گے، راؤنڈ فیگر میں رہے رمضان. 30 رہیں یہ 29 کا حساب تو سمجھ میں نہیں آتا. ہم تو ایک روزہ پورا کر کے کل عید منائیں اور چاند ہو چکا ہے، تو روزہ تو نہیں ہے، وہ حرام ہے. تو اللہ کے یہاں اپنی مرضی نہیں چلتی، اس کی مرضی چلتی. تو انہوں نے کہا معصوم 14 نہ 15 نہ 13. اب کچھ کردار ایسے سامنے آئے کہ جہاں عصمت ہی عصمت، طہارت ہی طہارت، پاکیزگی پاکیزگی. تو اب ہم کیا کہیں انہیں؟ اگر معصوم کہتے ہیں تو دین میں بڑھاتے ہیں تو اس کے مجرم، اگر معصوم نہ کہیں تو جب کوئی خطا نہیں ہے تو معصوم کہنے سے زبان رکے کیوں؟ لہذا علماء نے بتایا کہ ان کے لیے لفظ محفوظ ہے، جیسے شہزادی زینب، جیسے جناب ام کلثوم، جیسے حضرت عباس علمدار، جیسے افراد خاندان اہل بیت، یہ لوگ یہ محفوظ عن الخطا ہیں.
بس توجہ چاہتا ہوں، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ تو آپ علماء تصدیق کر سکتے ہیں، یہ کتابوں میں لکھا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ کے لیے بھی نئی نہیں ہے یہ بات، یہ محفوظ۔ تو اب لڑکوں نے ہم سے پوچھا کہ فرق کیا ہے؟ بس فرق سن لیجئے، توجہ چاہتا ہوں، فرق سن لیجئے، مجلس تمام ہو۔ جو تمام زندگی مرضی خدا کے مطابق عمل کرے وہ محفوظ۔ توجہ سنیے گا، میرے جملوں کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ جو پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرے وہ محفوظ، اور جس کا عمل خود مرضی خدا بنے وہ معصوم۔ محفوظ وہ ہے کہ وہی کرے گا جو اللہ کی مرضی، اور معصوم جو کرے گا اس سے اللہ کی مرضی کا پتہ لگے گا۔ اسی لیے قول معصوم بھی حجت ہے، فعل معصوم بھی حجت ہے۔ اگر آپ نے امام کو وضو کرتے دیکھا ہے تو سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور بعد میں آپ کہیں کہ اس لیے ہم اس طرح وضو کر رہے ہیں کہ ہم نے معصوم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا، تو یہ کافی ہے، یہ دلیل سفیشینٹ ہے۔ اور ہمارا آپ نے قول معصوم بھی حجت، فعل معصوم بھی حجت۔ اب اگر آپ اس کی مزید دلیل چاہیں گے مجھ سے تو کربلا چلیے، ایک موقع پر دونوں جمع ہیں، جناب زینب محفوظ ہیں، سید سجاد معصوم ہیں۔ زینب وہی کریں گی جو اللہ کی مرضی، سید سجاد جو کہیں گے وہی اللہ کی مرضی۔ ذرا باریک سا فرق ہے مگر سمجھنے کی بات ہے۔ زینب وہی کریں گی جو اللہ کی مرضی، سید سجاد کی زبان سے جو نکلے گا وہی اللہ کی مرضی۔ اب خیموں میں آگ لگ چکی ہے، سیدانی کے سر پر چادر نہیں ہے، لیکن نہ کوئی گھبراہٹ ہے، نہ کوئی اضطراب ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ غم کا وفور وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پیارا تھا وہ بھائی شہید کر دیا گیا۔ اب خیموں میں آگ بھڑک رہی ہے اور پھیل رہی ہے آگ۔ زینب بڑے اطمینان سے بیویوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے، اللہ اللہ کربلا کی نظم و ترتیب، اللہ اللہ کربلا کا ڈسپلن، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ زینب بیویوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے سید سجاد کا شانہ ہلا رہی ہیں، بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو، تم بتاؤ خیمے جل چکے ہیں، سروں پر چادریں نہیں ہیں، آگ پھیل رہی ہے، اب ہم کیا کریں؟ گھٹ کے مر جائیں خیموں میں یا باہر نکلیں؟ یعنی جیسے دن میں قربانیاں دی گئیں ویسے ان بیویوں کو بھی قربانی دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی دہشت ہے، کچھ نہیں ہے۔ جو تم کہو، ہم انہی جلتے خیموں میں رہیں یہاں تک کہ جل کے ختم ہو جائے یا باہر نکلیں، کیا حکم خدا ہے؟ اور بیمار نے آنکھیں کھولی، قرآن کی آیت پڑھی، کہا پھوپھی اماں اس آیت کے روح سے باہر نکلنا واجب ہے۔ اے لیجئے، جب امام کا حکم مل گیا تو محفوظ بیویاں قرآن کی آیتیں قرآن سے باہر نکلی، گھر سے باہر نکلی سیدانیاں، اور سب سیدانیاں، سب بیویاں، سب تو باہر نکل آئے۔ لیکن راوی کہتا ہے میں نے ایک بیوی کو دیکھا ایک جلتے ہوئے خیمے میں بار بار جاتی ہے وہ آتی ہے، ایک جلتے ہوئے خیمے میں بار بار جاتی ہیں وہ آتی ہیں، اور اب جو دیکھا تو ایک بیمار کو سہارا دیے ہوئے نکلی۔ یہ فاطمہ زہرا کی جانشین جناب زینب تھی جو سید سجاد کو سہارا دے کے باہر لا رہی تھی۔ ہاں، فاطمہ نے اپنے زمانے کے علی کو بچایا تھا، زینب نے اپنے زمانے کے علی کو بچایا۔ ایک وقت فاطمہ تھی جو علی کے گلے سے رسی چھوڑا کے لا رہی تھی، ایک وقت زینب تھی جو علی ابن الحسین کو جلی قناتوں سے لے کے نکل رہی تھی۔ اجرکم اللہ، سید سجاد کو جلی قناتوں سے باہر لائیں جناب زینب، اور جلتا ہوا خیمہ زمین پر گرا اس کے 1 منٹ کے اندر اندر۔ اگر ذرا تاخیر ہو جاتی تو خدا جانے کیا ہوتا۔ اب بے کس بیویاں تھیں، جلی قناتیں تھیں، جہاں حسین بٹھا گئے تھے سیدانیاں وہیں بیٹھی تھیں۔ فرق اتنا ہے کہ کل یہاں خیمے لگے تھے، اب بعض خیموں کے تلایہ پھر رہے تھے،
آج خیموں کی جگہ پر جلی قناتوں کے نشان ہیں، کوئی پہرا دینے والا نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، کچھ بےکس بیویوں کی آہیں ہیں، کچھ یتیم بچوں کی سسکیاں ہیں، کچھ غریبوں کی آہوزاری ہے، مگر کوئی اپنے بچے پر نہیں رو رہا ہے۔ ایسی مائیں بیٹھی ہیں جن کی گودیاں خالی ہو گئیں مگر وہ اپنے بیٹوں پر نہیں رو رہی ہیں۔ ایک آواز آتی ہے کبھی کبھی، واہ حسینہ، جو بیوی ہے وہ حسین پر رو رہی ہے۔ اور جنگل کے سناٹے میں دور سے کبھی جیسے کسی ماں کے رونے کی آواز آتی ہے، الا یا حسینہ، ارے میرے لال حسین۔ بس عزیزوں، 1 منٹ میں مجلس تمام ہے، مگر 2 جملے عرض کر دوں۔ شہزادی زینب، میرے پاس کوئی حوالہ نہیں جو میں حوالہ دے سکوں، میرا دل کہتا ہے کہ کربلا میں کسی بہت بڑی ہستی کی نمائندگی بھی لے کے آئی تھی، یعنی ذاتی طور سے تو آئی تھی لیکن شاید ان کے پاس کسی بہت بڑی ہستی کی نمائندگی بھی تھی۔ اور کربلا میں ان کی 2 حیثیتیں تھیں غالباً، ایک ان کی ذاتی حیثیت اور ایک کسی کے ریپرزنٹیٹو اور کسی کے نمائندے کی حیثیت۔ چونکہ میرے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے اس لیے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ کی نمائندہ ہو سکتا ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ کی نمائندہ اور ہو سکتا ہے علی مرتضیٰ کی نمائندہ ہو، اس لیے کہ اس معیار سے کم کی نمائندگی زینب کے شائن نشان بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے تمہارے دل میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ یہ خیال کتاب میں ایک واقعہ دیکھ کے پیدا ہوا کہ جب شام غریبہ کے اندھیرے گہرے ہو گئے اور بےکس بچے سسک کے سو گئے اور رات تاریک ہوئی اور چاروں طرف کربلا کے جنگل میں سناٹا چھایا، تو اندھیری رات میں زینب آہستہ آہستہ جلی قناتوں سے نکلی اور ادھر چلی جہاں سیدہ کا لال آرام کر رہا تھا، جہاں جنت کے جوانوں کا سردار سو رہا تھا، جہاں وہ سو رہا تھا جس کو رسول کی بیٹی نے چکی پیس کے پالا تھا۔ ہم یہ سمجھے کہ شہزادی رونے جا رہی ہے، ہم یہ سمجھے کہ اب سب چونکہ آرام کر گئے ہیں، ذرا دیر کے لیے خاموشی چھائی ہے، لہذا اب زینب کو بھائی کی یاد نے ستایا ہے، اب بہن جا کے بھائی کے جنازے پر ماتم کرے گی، اب تڑپے گی، اب فریاد کرے گی، اب کہے گی بھیا بہن کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے، بھیا بہن کس کے سہارے جیے گی، اب شاید بہن جا کے لاشے پر بہن کرے گی۔ لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ بیوی اس ٹکڑے ٹکڑے لاشے کے قریب آن کے رک گئی، کبھی لاشے کو دیکھا، کبھی آسمان کو دیکھا، نہ روئی، نہ پیٹی، نہ فریاد کی، نہ سر و سینہ پیٹا، نہ اپنے کو بھائی کے لاشے پر گرایا، غور سے بھائی کی میت کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف بلند کیے، آواز دی ربنا تقبل منا، اے پالنے والے اس ہدیے کو حوالے محمد کی طرف سے قبول کر لے۔ زینب اپنے خاندان کا ہدیہ پیش کر رہی تھی، عرش سے لبیک کی صدا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔